تو اب واجبات بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کب سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا اور کب نہیں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سجدہ سہو اس کے بارے میں بتائیں گے جو نماز میں کیا جاتا ہے کہ نماز میں سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کب کرنا چاہیے، اور سجدہ سہو نہ کرنے کی وجہ سے کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو سجدہ سہو کرنے کی مین دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کے جو واجبات ہیں اور فرائض ہیں، واجبات میں سے کوئی بھول سے واجب رہ جائے تو نماز میں سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ نماز کے فرائض اور واجبات دونوں، ان دونوں میں سے کسی چیز میں تاخیر ہو جائے یعنی دیر ہو جائے بھول سے، تو اب دوسری صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا۔ ان دو صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اور نماز کے واجبات تقریباً 30 ہیں۔ ابھی ان 30 واجبات میں سے چند واجبات وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ پہلا واجب یہ ہے، نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے، لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد اور سورت ملانا یہ بھی واجب ہے۔ 2 واجب ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا واجب ہے کہ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان بسم اللہ اور آمین کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا، یعنی کوئی آدمی بسم اللہ پوری پڑھے اور آمین کہے تو اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھے۔ اس واجبات کے بعد پھر ہے تعدیل ارکان کرنا۔ تعدیل ارکان یعنی جب بندہ رکوع سے کھڑا ہو تو اب سیدھا بالکل سیدھا اچھے سے کھڑا ہو۔ اب بعض لوگ ایسے کھڑے ہو کے فوراً ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یوں سجدہ یوں واجب جو ہے نا پورا نہیں ہوتا، واجب ادا نہیں ہوتا، واجب رہ جاتا ہے۔ تو اب واجب رہ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اسی طریقے سے رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو بالکل سیدھا کھڑے ہوں گے، یہ دونوں مرد و عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اب جب 2 سجدے کریں گے تو 2 سجدوں کے درمیان جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں تب بھی اٹھ کے بیٹھنا اور اس کے درمیان بالکل سیدھا ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر ٹھہرنا، رکنا یہ واجب ہے، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اچھا یہ واجبات ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اب قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا، یعنی اگر کوئی بندہ 4 رکعت والی نماز پڑھ لے تو پہلی تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو تشہد میں اگر کسی نے غلطی سے بھول کر درود شریف پڑھا، اور درود شریف میں اس کی تھوڑا آپ وضاحت سے سنیں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ درود شریف پڑھنے میں اگر بندے نے غلطی سے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد تو اب سجدہ سہو لازم آئے گا، کیونکہ اب اگلی جو تیسری رکعت پڑھنا ہے وہ فرض ہے، لہٰذا تیسری رکعت فرض میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی ہے، تو اب سجدہ سہو لازم آئے گا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر سجدہ سہو بلکہ تشہد، اب اگر تشہد پڑھتے ہوئے کسی نے پورا درود شریف نہیں پڑھا بلکہ صرف اتنا پڑھا اللہم صلی علی، تو اب سجدہ سہو کرنا لازم نہیں آئے گا، کیونکہ درود مکمل نہیں ہوا۔ وہ اس صورت میں لفظ محمد پڑھنے کی صورت میں بات مکمل ہوگی کہ اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرما، درود نازل فرما، تو اس صورت میں وہ بات مکمل ہو گئی اور فرض میں تاخیر ہو گئی، تو اس لیے وہاں پر سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا۔ پھر اس کے بعد نماز وتر ہے۔ نماز وتر میں تکبیر قنوت کہنا، تیسری رکعت کے لیے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ کہنا بھی واجب ہے، اور پھر وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے واجبات ہیں۔
تو اب واجبات بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کب سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا اور کب نہیں آئے گا۔ سجدہ سہو کے اور بھی کئی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہم مزید اس کے ساتھ جب واجبات کا ہم ریکارڈ کریں گے تو وہاں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ جزاک اللہ۔